الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، فروری کی 14 تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی گناہ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسی تاریخیں وجود میں آ چکی ہیں، بہت سارے ایسے دن پیدا ہو چکے ہیں کہ ان تاریخوں کو، ان دنوں کو الگ الگ نام دیا گیا ہے، اور وہ تاریخ اور وہ دن آتی ہے تو الگ الگ انداز سے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا مغربی ممالک کے پیچھے اور ان کے رسم و رواج کے پیچھے، ان کے طور و طریقوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ کے طور و طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہود و نصارہ یہ 2 قومیں ایسی بدترین قومیں ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو بہت ہی زیادہ برباد کر دیا اور بہت ہی زیادہ بگاڑ کے رکھا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، آسمانی کتابیں ان کے پاس تھیں، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی۔ ان تینوں کتابوں میں یہ لوگ منمانی طریقے سے جو چیز ان کو پسند آتی تھی وہ رکھ لیتے تھے، جو چیز پسند نہیں آتی تھی اس کو نکال دیتے تھے، اور جو چیز پسند آئی اور کتاب میں نہیں ہے اس کو وہ لوگ زیادہ کر لیتے تھے۔ دین پر عمل ہوتا تھا، لیکن کیسا عمل، کیسا دین؟ اپنے من چاہے دین، اپنے دل کو جو دین پسند ہے، اپنے دل کو جو طریقہ پسند ہے، اس طریقے کے اوپر وہ لوگ زندگی گزارتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگ دیندار ہیں۔ کیسی کیسی برائیاں ان لوگوں کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، کیسے کیسے گناہ وجود میں آئے ہیں۔ خصوصاً مسلم معاشرے کے اندر آج جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ان کا حساب کیا جائے تو 90% سے زیادہ برائیاں یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ وہ لوگ منمانی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس رشتوں کی کوئی رشتوں کا کوئی احترام نہیں ہے، ماں کا، بہن کا، اور اسی طریقے سے پھوپھی کا، خالہ کا کوئی احترام ان لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ جب دل میں آئے اپنی خواہش پورا کرنے کی،
جو عورت سامنے آتی ہے اس عورت سے وہ لوگ منہ کالا کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر پوری دنیا میں جو زنا عام ہوتا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف مغربی ممالک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انگریزی ملکوں کے وہاں کے طور و طریقوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگ جو ہیں اسی طریقے سے جینا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے کھانا پینا، اسی طریقے سے رہن سہن، چلن بات چیت سب اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی وہ گناہ آتے جا رہے ہیں۔ آج کی ہمارے پاس زندہ مثال ہے کہ آج فروری کی 14 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو وہ لوگ محبت کا دن یہ نام دیتے ہیں، اور اس دن میں اتنا گناہ ہوتا ہے اور ہماری بچیوں کی عزتیں اتنی لوٹی جاتی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے آج کی تاریخ ہے، کتنا جو ہے گناہ ہوتا ہے، نوجوان بچے بچیاں کتنا جو ہے زنا کرتے ہیں، کتنا جو ہے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور وہ بچے بچیاں جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، سٹیز میں زندگی گزارتے ہیں، اور ایک چھوٹے گاؤں کی زندگی اور بڑے گاؤں کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لائف سٹائل میں بہت بڑا فرق آتا ہے۔ چھوٹے گاؤں میں عام طریقے سے سادی سیدھی زندگی ہوتی ہے، بڑے شہروں میں سٹیوں میں زندگیاں پرتکلف ہو جاتی ہیں، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام وہاں کرنا پڑتا ہے انسان کو، معاشرے کو دیکھ کر۔ تو اس حساب سے کتنے ہمارے بچے بچیوں کا ایمان لٹ رہا ہے، کتنے ہماری بچیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، کتنے لوگ ہماری بچیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، اور مسلمان اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور انگریزوں کے جو طور و طریقے تھے وہ طور و طریقے مسلمانوں میں آتے جا رہے ہیں، اور مسلمان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ انگریزوں کی طرح زندگی گزارنا آج کے انسان کے لیے بہت ہی بڑی فخر کی چیز ہو چکی ہے۔ سادی سیدھی زندگی انسان کو پسند نہیں، حالانکہ سادی سیدھی زندگی میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بڑی دعائیں ہیں، لیکن مسلمان کا دل دماغ، مسلمان کا ذہن طبیعت ایسی ہو چکی ہے انگریزوں کے طور و طریقے اختیار کر کے کہ انسان سادی سیدھی زندگی کو پسند نہیں کر رہا ہے، پرتکلف زندگی گزارنا چاہتا ہے، تکلفات پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے، یہ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے مال ہمارا برباد ہو رہا ہے ہمارے بچے بچیوں کے طرف سے۔ آج کا یہ دن محبت کا دن نہیں ہے، بلکہ اگر انصاف سے کہا جائے تو آج کی یہ تاریخ، آج کا یہ دن بچیوں کی عزتوں سے کھیلنے کا دن ہے۔ لوگ جھوٹا نام دے کر آج کے دن کو مطمئن ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی آج کا دن، آج کی تاریخ محبت کی تاریخ ہے، محبت کا دن ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے، حیا کی زندگی ختم ہو جائے، شرم کی زندگی ختم ہو جائے، بے شرمی زیادہ ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے،
اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب بنا کے رکھا ہے. ہم ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، بڑے سخت عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں گے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ انسان ہیں، انسان کی عقل، انسان کا علم کا حد تک ایک حد ہے، اس حد تک انسان کی عقل کام کرتی ہے، اس حد تک انسان کا علم چلتا ہے. اس کے آگے نہ تو انسان کی عقل کام دیتی ہے، نہ تو انسان کا علم اس کو کام دیتا ہے. اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا ہر چیز، ہر طرح کا علم اللہ کے پاس ہے. کسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تم نہیں جانتے، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں. تو اسی لیے جو لوگ بے حیائی کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ اسلام کے اندر جتنا با حیا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں شرم حیا کے بارے میں کہا گیا ہو. بے شرمی سے اسلام روکتا ہے، بے حیائی سے اسلام روکتا ہے. چھوٹی چیز جس سے انسان کی حیا ختم ہو جائے، چھوٹی چیز جس سے انسان بے شرم ہو جائے، ان چھوٹی چیزوں سے بھی اسلام منع کرتا ہے. زنا کے بارے میں قرآن میں کہا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی بری چیز ہے. زنا میں اگر آدمی مبتلا ہو گیا، وہ لت انسان کو پڑ گئی، انسان پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں اور اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں رہتا. ہر بارڈر کو توڑ کے انسان آگے نکل جائے گا. زنا کی جس انسان کو لت لگ جاتی ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا مت کرو یہ نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. 18ویں پارے کے اندر اللہ مسلمان مردوں سے بھی اور مسلمان عورتوں سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں. ان الذین یغضون، اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کہ نبی جی آپ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے آیت میں فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی جی آپ اسی طریقے سے مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسلام کے اندر بد نظری حرام قرار دے دیا گیا، نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے اسلام کے اندر. اب انسان جو ہے نامحرم کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے اور میل جول رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. زنا آج کل اتنا عام ہوتا جا رہا ہے اور انگریزی ممالک زنا کو قسم قسم کے نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے. یہود و نصارہ انگریز کیا کر رہے ہیں؟ زنا کو نئے نئے نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. زنا کو وہ لوگ زنا نہیں سمجھتے. جیسا کہ آج کا دن ہے محبت کا دن، کتنا بہترین نام، لیکن کام کیسے؟ پورا حرام، ناجائز، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی والے کام آج کے دن میں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے بے حیائی سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے بے حیائی سے منع کیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیا اور شرم یہ چیزیں ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں.
کسی کی زندگی سے حیا ختم ہو جائے، کسی کی زندگی میں شرم ختم ہو جائے، وہ اس انسان کی زندگی سے ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیا اور ایمان دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، حیا اگر ہے تو ایمان باقی رہے گا، حیا اگر ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیا اور شرم یہ اچھی چیز ہے، نیکی ہے، اور ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ بے حیائی، بے شرمی یہ گناہ ہے، اور ہر گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آج ہمارا معاشرہ کتنی بے شرمی میں، بے حیائی میں زندگی گزار رہا ہے، کیسے کیسے جو ہے کام ہو رہے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں بچے کرتے ہیں، ماں باپ کو معلوم بھی رہتا ہے، لیکن ماں باپ بھی بچوں کے جو ہے طرفداری کرتے ہیں، اور بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے تو چھوٹے بچے ہیں۔ شریعت کے اندر چھوٹا بچہ کس کو کہا جاتا ہے؟ 7 سال کی عمر والے بچے کو چھوٹا بچہ کہا گیا، 7 سال کے اوپر کے بچے کو بڑا بچہ کہا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں 7 سال کی تمہارے بچے کی عمر ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال عمر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ 10 سال کی عمر میں بچے کی عقل جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بچے کے خیالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں 10 سال بھی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، ہر گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ہر آدمی کے ہاتھ میں بڑا فون ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت ہی جلدی بلوغت تک پہنچ رہے ہیں، بالغ ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس علاقے میں عام طور سے لڑکا کب بالغ ہوتا تھا؟ 15-16 سال میں۔ اب لڑکیاں کب بالغ ہوتی تھیں؟ 13-14 سال میں۔ اب زمانہ بالکل جو ہے پیچھے آ چکا ہے، یا پھر آگے بہت بڑھ گیا ہے۔ بچے بالغ ہو رہے ہیں 13-14 سال میں، بچیاں بالغ ہو رہے ہیں 10-11 سال میں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فون کی وجہ سے، غلط ویڈیوز کی وجہ سے، اور وہی انگریزوں کے چال کی وجہ سے۔ 9 سال کی بچی کی اگر عمر ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی بچی کو پردہ کراؤ۔ 9 سال کی عمر ہے پردے کی بچی کی، 10 سال اگر ہو جائے تو ہر حال میں بچی کو پردہ کرانا ہے کرانا ہے۔ ہمارے بچیوں کی عمریں 14 سال، 17 سال، 18 سال ہو جاتی ہیں، لیکن ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بچی چھوٹی ہے، چھوٹی بچی کو کیوں برقع پہنائیں گے۔ کتنے جو ہے ہماری مستورات ایسی ہیں کہ ماں اور بچی دونوں کسی کام سے باہر جاتے ہیں تو ماں تو برقعے میں رہتی ہے، بچی برقعے میں نہیں رہتی، حالانکہ بچی کی عمر 17، 18 سال، 19 سال ہو جاتی ہے، اور ماں کی عمر 50 سال سے زیادہ رہتی ہے۔ ہونا تو کیا چاہیے کہ بھئی بچی کو بہت ہی اہتمام سے پردہ کرائیں، یہ ہونا تھا، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی عمر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، 17، 18، 19 سال کی بچیاں بغیر پردے کی زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ سب فیشن ہے، یہ سب فیشن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر آنا ہے، شریعت کے طریقوں میں زندگی گزارنا ہے، سادی سیدھی زندگی گزارنا ہے، تب انشاءاللہ زندگیوں میں برکتیں رہیں گی۔ آج کیسے کیسے جو ہے مسائل اٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ کسی کو اللہ اولاد سے محروم کر دے، کسی کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، بچوں کی خواہش ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر رہتی ہے۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ بھئی میرا گھر بچوں سے آباد رہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا گھر بچوں سے آباد رہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اٹھائیں، اللہ کے نبی کی زندگی اٹھائیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہو گیا، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال ہوئی تو اللہ کے نبی دنیا سے چل بسے۔ درمیان میں
9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نکاح میں رہیں، لیکن 9 سال میں کوئی ایک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جتنے بچے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور ایک بچہ ایک دوسری زوج محترمہ سے پیدا ہوا، وہ دنیا بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بچے تھے تمام بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھے، اس کے علاوہ کسی بیوی سے کوئی بچہ نہیں۔ امی جان سے اللہ کے نبی کو بے حد محبت تھی، اور اس وجہ سے محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 عورتیں تھیں، 11 عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر 10 عورتیں کیسی عورتیں تھیں، یا تو ان کا طلاق ہو چکا تھا یا تو ان کے شوہر دنیا سے چل بسے تھے۔ ایسے 10 عورتوں سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھیں، آپ اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی سے بھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو اللہ کے نبی دنیا سے چل گئے۔ 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے نکاح میں تھیں، لیکن درمیان میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بخاری کی روایت ہمیں کہتی ہے کہ امی جان کیا کرتی ہیں، ایک مرتبہ ایک بچے کو بازو کے گھر سے لاتی ہیں، اس کو نہلا کر دھلا کر اچھا کپڑے پہنا کر خوشبو وغیرہ لگا کر سوار کر اللہ کے نبی کے گود میں دیتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ایسا ایک بچہ میرے بھی گھر میں ہوتا تو میرا گھر بھی آباد ہوتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ صبر کرو، یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس آدمی کو اولاد سے محروم کرے اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ہمیں کیا چیز دینا ہے، ہم کو کیا چیز بہتر ہے ہمارے لیے، وہ اللہ جانتے ہیں، ہم سے بہتر ہمارے بارے میں اللہ کو معلوم۔ اب کیا ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوئے، بچوں کی خواہش ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کو لا کر پالنا شروع کرتے ہیں۔ پالنا ہے اچھی بات ہے، کب تک اسلام کب تک اجازت دیتا ہے؟ جب تک کہ بچہ ہو یا بچی بالغ نہ ہو جائیں تب تک ہم آرام سے بچوں کو دوسروں کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کر پال سکتے ہیں۔ بچہ بالغ ہو گیا اور یہ عورت جو ماں بن کر بچے کو پال رہی ہے، ان دونوں کے درمیان پردہ آ جاتا ہے، پردے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے بچی بالغ ہو گئی تو باپ بن کر جو آدمی بچی کی پرورش کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے۔ شریعت یہاں تک ہمیں حکم دیتی ہے اگر کسی کا بچہ ہے پالنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا ذاتی بچہ بنانا چاہتے ہیں تو شریعت اس کے لیے کیا حکم دیتی ہے کہ بھئی اس بچے کو وہ عورت دودھ پلائے۔ دودھ کب پلانا ہے؟ عام طور سے بچہ کب تک دودھ پیتا ہے؟ 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پیتا ہے۔ قرآن حدیث ہمیں یہی کہتے ہیں کہ عورتیں کیا کریں، بچے اگر ان کے گود میں ہوں تو عورتیں ان بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلائیں۔ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، سائنس کہتی ہے کہ جو عورت 2.5 سال تک، اور اسی طریقے سے ڈاکٹری لائن سے بھی رپورٹ ہے کہ جو عورت 2.5 سال تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو اس کی چھاتی کا کینسر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کب کہا ہم کو؟ آج نہیں بلکہ 1450 سال پہلے کہہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کب بتایا؟ 1450 سال پہلے، کہ بچے کو بچی کو 2.5 سال دودھ پلانا ضروری ہے۔ تو کوئی مرد یا عورت کسی بچے کو اپنا بچہ بنانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو دودھ پلا لیں۔ بچے کی عمر 2.5 سال کے اندر اندر ہوتے ہوئے وہ بچہ عورت کا دودھ پی لے تو پھر ان دونوں کے درمیان پردہ نہیں رہتا۔ تو یہ حکم ہے۔ آج ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں بچے نہیں، اللہ نے بچے نہیں دیا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کو لے کر پالتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں پردے کا کوئی اہتمام نہیں، اور گھر میں گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، تکلف زندگی گزاریں گے تو انسان ہر حال میں گمراہ ہو جائے گا، ہر حال میں انسان گناہوں کی طرف جائے گا، جہنم کے راستے پر جائے گا۔ تو اس لیے سادی سیدھی زندگی گزارنا ہے،
اور اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنا ہے، اسلام جیسا کہہ رہا ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی انگریزوں کے جیسے ہم زندگی گزاریں گے، وہ لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا ہم کریں گے، وہ لوگ کیا کھاتے ہیں وہ ہم کھائیں گے، وہ لوگ جیسا پہنتے ہیں ویسا اگر ہم پہننا شروع کر دیں تو پھر دھیرے 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 ہماری زندگی سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی خرافات، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اور ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر سادی سیدھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ اگر ہم نے منمانی زندگی گزارنا شروع کر لیا تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی یہ خرافات ہیں، خصوصاً آج کا دن فروری کی 14 تاریخ محبت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ اور ہونا کیا ہے کہ بھئی یہ تاریخ، اس کے بعد کی تاریخ، اس سے پہلی ایک تاریخ، 3-4 دن بچوں کی پوری حفاظت کرنا ہے۔ بچوں کو اسکول ان 4 دنوں میں بچے اگر اسکول جاتے ہیں، جا کر ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بھئی بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، اپنے گھر میں ٹکا لیں، اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ 3-4 دن میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، 3-4 دن میں کوئی جو ہے بڑا جان پر نہیں آنے والی چیز، 3-4 دن میں بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، بچے ہمارے ماتحت رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے بچوں کو آزادی دے دیا اور وہ جو کرتے ہیں اس کا ہم نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر بچے دھیرے 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 ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور وہی لوگ آگے چل کر کیا کرتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تعویذوں کے پیچھے پھرتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ خراب ہو گیا۔ اگر کسی کا بچہ خراب ہو گیا، دنیا کا کوئی عامل اس کو سدھار نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بابا اس کو اچھا نہیں بنا سکتا۔ تو اس کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا بنانا ہے تو بچپن سے ہی ان کی تربیت اچھی کریں، انشاءاللہ بچے اچھے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آج معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو خرافات پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام خرافات سے، ان تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی، اپنے بچوں کی زندگی کو پاک رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔